الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الملائكة وما زاغ البصر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی تھی میں تو گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے میں تو گونگا تھا، اب جو کہوں گا میری باتوں میں اثر بھی دینا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ یہاں سے لے کر سورت کے ختم ہونے تک اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ 20-25 منٹ میں سارے اوصاف بیان کرنا مشکل ہے، مگر ان تمام 13 اوصاف کا خلاصہ 5 باتیں کتابوں میں لکھی ہے، میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کا تذکرہ کیا۔ صفت کی ابتدا ہوئی تو پہلی صفت عبدیت۔ عبدیت بندے کے اندر جب تک نہیں آئے گی وہاں تک وہ کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کے ذریعے سب سے پہلے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر خطاب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جہاں بات ارشاد فرمائی تو قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے بنبیہ برسولہ، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے بعبدہ کا خطاب دیا تو اس میں بھی عبدیت ٹپک رہی ہے، اور عبدیت ہونا بڑی بات ہے،
اس لیے کہ خدا کے بازار میں ساری چیزیں موجود ہیں، عبدیت موجود نہیں ہے۔ اور جو چیزیں نایاب ہوا کرتی ہے، ہمارے یہاں پر اکثر تاجر حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں جو چیز دکان میں نہیں ہوتی، مارکیٹ میں نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ پر ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے جیسی دوسری چیز موجود نہیں ہوتی، تو پھر جو ریٹ بتاتا ہے ویپاری وہی ریٹ کسٹمر دے کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز اس کے علاوہ دوسری اور کوئی جگہ موجود نہیں۔ ہم کسی کو اللہ کے فضل سے کھلاتے ہیں تو اللہ تو ساری دنیا کو کھلانے والا ہے۔ ہم کسی کو پلاتے ہیں، اللہ تو ساری دنیا کو پلانے والا ہے۔ جو چیزیں ہم نقل اتارتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کے پاس تو موجود ہے، مگر صفت عبدیت، بندہ بن کر رہنا، یہ صرف اور صرف بندے کے پاس موجود ہے، اللہ کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اس لیے عبدیت کی صفت، اس کو زندگی میں اتارنا، اور یہاں پر عباد الرحمن کے جو اوصاف کی ابتدا ہوئی تو عبدیت ہی سے ہوئی کہ جو بندہ بن کر رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازتا چلا جائے گا۔ جو بندہ بن کر رہے گا، بندہ بن کر جینے میں مزہ ہے۔ جو بندہ بن کر رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازتا جائے گا۔ 13 اوصاف قرآن کریم نے بیان کیے، ان اوصاف کا خلاصہ 5 باتیں ہیں۔ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، گفتگو نرم کرتے ہیں، کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سارے 13 اوصاف ہیں۔ میں ان 13 اوصاف کو باری باری ایک بار گنوا دوں۔ پہلی صفت عبدیت کا ہونا، دوسرے نمبر پر زمین پر تواضع کے ساتھ چلنا، تیسرے نمبر پر گفتگو میں سلامتی کا ہونا، چوتھے نمبر پر شب بیداری اور تنہائی میں عبادت کا اہتمام کرنا، راتوں میں عبادت میں اپنے آپ کو لگانا، اوٹلے پریشد پر بیٹھ کر سنسد لگا کر میٹنگیں کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگانا۔ 5ویں نمبر پر جہنم سے بچنے کی دعائیں کرنا، 6 نمبر پر مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، 7ویں نمبر پر شرک اور شرکیہ اعمال سے بچنا، 8ویں نمبر پر ناحق قتل کرنے سے بچنا، 9ویں نمبر پر زنا سے دور رہنا، 10ویں نمبر پر جھوٹ اور لغو اور باطل کاموں سے اپنے آپ کو مجلسوں سے بچانا، لغو اور بیہودہ کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور قرآنی آیات کو اہتمام سے سمجھنا اور اس معاملے میں اندھے بہرے ہونے سے بچنا، اور آخری صفت اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا۔ یہ 13 اوصاف قرآن کریم کی آیات میں مذکور ہے۔ میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ ہم اردو یا گجراتی جو زبان آتی ہو، ترجمے والا تفسیر والا قرآن لے کر علماء کے مشورے سے ہم قرآن، اس لیے کہ ہماری مسجد کا امام جو ہوتا ہے وہی ہماری سطح کو سمجھ سکتا ہے کہ بھائی کس سطح کی بات یہ سمجھے گا، کس سطح کا ترجمہ یہ سمجھ سکتا ہے، تو علماء کے امام کے مشورے سے یہ تفسیر اور ترجمے والے قرآن کو لے کر اس کو پڑھے، اس کے اندر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ اوصاف ہم میں پیدا ہوں گے۔ تو 13 اوصاف کا خلاصہ 5 باتیں علماء نے لکھی ہے کہ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ عقائد کے اعتبار سے بالکل پکے اور سچے ہوتے ہیں، عقیدے ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اسی لیے مکتب کی تعلیم میں ہم سب نے مکتب کی تعلیم حاصل کی ہے، مکتب کی تعلیم میں کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اس میں ایمان مجمل بھی آتا ہے، ایمان مفصل بھی آتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آدمی اگر امیر ہے تو امیری اپنے بلبوتے پر نہیں لایا بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے،
کسی کے کرنے کی وجہ سے، کہنے کی وجہ سے، کوئی دوائی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں آتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہمیں اپنے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرنا ہوگا، اس لیے کہ جب تک عقائد مضبوط نہیں ہوں گے وہاں تک اور چیز آگے کی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آدمی کو اگر بلڈنگ بنانی ہے، 5 فلور کی اگر بلڈنگ بنانی ہے تو وہ سوچے کہ جیسی تیسی میں کھڑی کر دوں بن جائے گی، اس کے بعد مضبوط کر لوں گا، تو مضبوط نہیں ہو سکتی۔ چاہے بڑے سے بڑا انجینئر آ جائے، بڑے سے بڑا ڈیزائنر آ جائے، بڑے سے بڑا مجور آ جائے، کاریگر آ جائے، پھر بھی وہ عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ کسی سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ یہی جواب دے گا کہ عمارت مضبوط کرنی ہے تو فاؤنڈیشن مضبوط بنانا پڑے گا۔ جب تک فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگا وہاں تک عمارت مضبوط کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہمیں ہماری نسلوں میں دین باقی رکھنا ہے تو ہماری اولاد کی مکتب کی تعلیم کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ساری ذمہ داری امام صاحب کی، مولانا صاحب کی، حافظ صاحب کی نہیں ہے۔ جتنی محنت مدرسے میں استاذ کرتا ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اس کی 50% محنت بھی اگر گھر میں والدین کر لیں گے تو بچہ چمک جائے گا۔ جتنی محنت گھر میں مدرسے میں استاذ کرتا ہے، ہم استاذ سے ملاقات ضرور کرتے ہیں، مگر کب؟ جب استاذ نے اپنے بچے کو تماچا لگا دیا۔ استاذ سے ملاقات کریں گے، برا بھلا کہیں گے، مگر کب؟ جب استاذ سبق آگے نہیں دے رہا ہے۔ مگر ہم نے جا کر اس سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ وہ پڑھتا ہے تو روزانہ سبق سناتا ہے، نہیں سناتا، یاد کرتا ہے، نہیں کرتا۔ ابھی کچھ وقت پہلے میرا ایک جگہ پر جانا ہوا والی میٹنگ میں، وہاں پر بات چیت ہوئی تو ایک والی سے میں نے پوچھا کہ آپ کا بچہ کیا پڑھتا ہے یہاں پر؟ تو کہہ رہے تھے مول صاحب مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، شاید ناظرہ وغیرہ پڑھتا ہوگا۔ اس بچے کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں الحمدللہ 25 پارے حافظ ہو چکا۔ تو بچوں کی تعلیم کے پیچھے محنت کرنا نہایت ضروری امر ہے، اور یہ ہر طالب علم، ہر بچہ کسی دارالعلوم میں بڑے مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتا، ہر بچہ کالج اور یونیورسٹی میں نہیں جاتا، مگر ہر بچہ مکتب کی تعلیم سے ضرور گزرتا ہے۔ ہر بچہ 1 سے لے کے 10 تک تو ضرور گزرتا ہے، اس کے بعد کے مراحل الگ ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت اگر کوئی ہے، اس لیے کہ اس دور میں ہمارے خود کے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، جائے کہ ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی ہم فکر کریں۔ اس لیے کہ ہر طلوع ہونے والا سورج اور ہر غروب ہونے والا سورج ایک نئے فتنے کو لے کر، ایک نئے خدشے کو لے کر طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے فتنے کو دے کر غروب ہوتا ہے، مگر ہماری زندگی، ہماری اولاد کی زندگی ہم نے نہ بدلنے کی فکر کی نہ سدھارنے کی کوئی کوشش کی۔ استاذ تو مدرسے میں 2 گھنٹے محنت کرتا ہے، بچہ کھانے کی دعا مدرسے میں سیکھتا ہے، مگر کھانا کھاتا گھر پر ہے۔ سونے کی دعا مدرسے میں سیکھتا ہے، مگر سوتا گھر پر ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا اور بڑوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرنا مدرسے کی تعلیم میں سیکھتا ہے، مگر برتتا گھر پر ہے۔ ہمارے والدین تو آ کر شکایت کرتے ہیں کہ مول صاحب بچے کو سمجھاؤ، موبائل بہت چلاتا ہے۔ میں نے ایک بچے کو ہمارے مدرسے میں بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ فون کیوں چلاتے ہو اتنا زیادہ؟ تو بچے نے مجھے جواب دیا استاذ میں اکیلا نہیں چلاتا، میرا ابا بھی چلاتے ہیں۔ فون میں اکیلا نہیں چلاتا، میرا ابا بھی چلاتے ہیں، وہ ان کا نہیں کہتے، میرا اکیلے کا بتلاتے رہتے۔
ہم جیسی زندگی گزاریں گے ویسے اثرات ہماری اولاد پر پڑیں گے. ہم جیسا رہیں گے، ہم اگر بڑوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے تو ہمارا بچہ ہمارے ساتھ نرمی سے بات کرے گا. ہم چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو ہمارا بچہ اس کے چھوٹوں پر وہ شفقت کرے گا. ہم اگر کھانے کے وقت کی دعائیں پڑھیں گے تو ہمارا بچہ کھاتے وقت دعائیں پڑھے گا. ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے تو ہمارا بچہ نمازوں کا اہتمام کرے گا. غرض بتلانا مقصود یہ ہے کہ ساری بنیادی محنتیں جب بلڈنگ کھڑی ہو، بلڈنگ بنانی ہو، اس سے پہلے کرنی پڑتی ہے. بالکل ویسے ہی بچوں کے بنیادی عقیدے اگر ان کے ایمان کو باقی رکھنا ہے، اسلام کو سلامت رکھنا ہے، تو اس کی محنتیں شروع ہی سے کرنی ہو. شہر کا عجیب معاملہ ہے. بچہ 10ویں میں آتا ہے تو اسکول کی تعلیم کے لیے مدرسے سے ڈراپ لے لیتا ہے، یا اسکول میں ٹیوشن میں ایگزام کا وقت آتا ہے تو 2 گھنٹے کا مکتب ہم اپنے اولاد کو بھیجنے کے مقابلے میں استاد سے کہتے ہیں کہ استاد اگر موقع ملے تو گھر پہ آ کے پڑھا جائیو نا، یا آدھے گھنٹے میں سبق دے کے چھوڑ دئیو، وہ بعد میں تیاری کر لے گا. اکثر جگہوں پر یہی حال ہے. تو بچہ پوری زندگی دیکھتا ہے بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک کہ بھائی دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے، دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر دینی تعلیم کی کوئی اہمیت ہوتی تو میرے ابا 2 گھنٹے کے 2.5 گھنٹے کرواتے، 2 گھنٹے کا آدھا گھنٹہ نہ کرواتے. تو سب سے بڑی بنیادی وجہ، اگر اس میں ہماری اولاد کو مضبوط بنانا ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو میں بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں ایمان کی حفاظت ہم ہی سے ہوگی. ہمارے علاوہ کوئی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور میں یہاں تک کہتا ہوں حالات جو بدلتے ہیں، بگڑتے ہیں، یہ کسی کے آنے سے یا جانے سے نہیں ہوتا، ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. میں نہیں کہتا، خدا کا کلام کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں اور تری میں جو فسادات آتے ہیں وہ انسان ہی کی کرتوت کی بنیاد پر آتے ہیں. انسان جیسا کرتا ہے ویسے فیصلے نازل ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کی، ہم نے اپنے خود کے عقائد کی فکر نہیں کی، وہاں تک ہمارے خود کے ایمان کو بچانا بھی مشکل ہے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ بچوں پر بچے پیدا کر لینا تو بڑا آسان کام ہے. جو جانور ہوتے ہیں ان کی بھی پوری ٹیم تیار ہوتی ہے، مگر بچوں کو پیدا کر کے ان کی صحیح تربیت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے تو ہمیں ان کی جیسے دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اگر ویسی نہیں کر سکتے تو کم از کم 50% بھی دینی تعلیم کی محنت کر لی جائے. ہمارا بچہ اسکول میں 5 گھنٹے 6 گھنٹے دیتا ہے، اس کے باوجود اس کا ہوم ورک کرنے کے لیے ٹیوشن جاتا ہے، وہاں سیکھتا ہے، پھر آ کر گھر پر اس کو سیکھتا ہے. مگر مدرسے میں صرف 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی صدر مدرس کو پریشان کر دیتے ہیں، استاذ کو پریشان کر دیتے ہیں کہ بھائی آدھے گھنٹے میں چھٹی دے دئیو نے، سبق دے کے چھٹی دے دئیو نے، بعد میں دیکھ لیں گے. تو وہ بچہ بھی پھر عقائد کے باب میں کمزور رہتا ہے. اب دنیاوی تعلیم کا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر باقاعدگی کے ساتھ ساری کتابیں جو اسلام سے دور کر دینے والی ہے وہ نصاب تعلیم میں داخل کی جا رہی ہے اور بہت سے مقامات میں کر دی ہے. مگر اس کے باوجود ہم ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود ہم اپنی اولاد کی دینی نظام تعلیم کی کوئی فکر نہیں کر رہے.
جب دینی نظام تعلیم مضبوط نہیں بنائیں گے، جب نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے پیچھے ہم اپنی اولاد کا وقت نہیں لگائیں گے، پھر کہاں سے اس کی ایمان کی اور اسلام کی حفاظت ہوگی؟ تو رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے عقائد کے باب میں بالکل مضبوط ہوتے ہیں، عقائد کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے عقائد کو پختہ کریں گے، اس لیے کہ عقائد کو پختہ کرنا میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد ہر 2 سال میں، 6 مہینے میں، سال میں KYC کراتے رہنا پڑتا ہے کہ نہیں کراؤں گے تو اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، کھاتہ بند ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنا اکاؤنٹ جنت میں کھلوایا ہے، تب عقائد کی بار بار اس کو پڑھ کر، سیکھ کر، علماء کی مجلس میں جا کر، ہمارے مسجد کے امام ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں اپنے عقائد کو یاد کر کے، عقائد کو سن کر، سنا کر اپنا ایمان کا KYC کرانے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات اس سے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، قیامت سے پہلے ایک وقت وہ آئے گا، آدمی صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ساری معلومات اسی وقت آئے گی جب عقائد کی پختگی ہوگی، عقائد کی درستگی ہوگی۔ عقائد درست کرنا نہایت ہی ضروری امر ہے۔ آپ کا جس مولوی کے ساتھ، جس مفتی کے ساتھ اچھا تعلق ہو، اس کے پاس جا کر بیٹھیے، اس کے پاس جا کر سیکھیے۔ ہماری نوجوان نسل کا حال ابھی اس وقت بہت برا ہو چکا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے علامہ مفتی گوگل علیہ الرحمہ سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہزاروں ویب سائٹ ہے، گوگل اور یوٹیوب پر ہزاروں بیانات ایسے ہیں جو یہودیوں نے بنا کر اس کو ڈالے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کون سا مولوی بیان کرتا ہے، مفتی بیان کرتا ہے، اس کا تو ہمیں علم ہے، کہاں پیدا ہوا، کس کا بیٹا ہے، کہاں شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں، کہاں سسرال ہے، کہاں تعلیم حاصل کی ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ ہم آن لائن جس کو سنتے ہیں، جس کے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا اس کا کچھ بایو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے؟ یہ علم جو پھیلا ہے، علم سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے، نہ کہ سینہ در سفینہ منتقل ہوا ہے۔ تو ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علماء کی مجلس میں جانا ہوگا۔ اگر اتنا ہی آن لائن دیکھنے کا چسکا لگا ہوا ہے تو میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، کیا آپریشن کرانے کی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہے؟ آن لائن پورا آپریشن ویڈیو کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، بھائی ہارٹ کی سرجری کیسے ہوتی ہے اور بھی دیگر آپریشن کیسے ہوتے ہیں، ساری چیزیں آن لائن دکھائی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو آپریشن کی ضرورت پیش آ جائے تو ہاسپٹلوں میں جا کر لاکھوں روپے کا چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بک خرید لیں مارکیٹ سے، 100-200 روپے کی آ جائے گی، بک کھول کر بیٹھ جائے، ویڈیو 2-3 مرتبہ دیکھ لے اور آپریشن کرنا شروع کر دے۔ کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، کیوں ایسا کرنے جائیں گے تو کسی کا لال چلا جائے گا۔ تو یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دے کر، اتنی ساری تکلیفیں برداشت کر کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس نبی نے میری اور آپ کی خاطر کیا کیا قربانی دی۔ ایک نہیں بلکہ 2 اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اپنے دندان مبارک شہید کرائے تھے، اپنے نالین مبارک کو خون سے رنگین کرایا تھا، اپنی 2 بیٹی کو طلاق ہوئی تھی وہ دیکھنا پسند کیا تھا۔ کیا اس لیے کہ میرے بعد میرے آنے والی امت میرے عقائد کا شیرازہ بکھیر دے؟
اگر ایک صحابی کے بچے نے کل قیامت کے دن اٹھ کر پوچھ لیا کہ ہمارے باپ نے اس دین کے خاطر اور آپ تک اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے خاطر اتنی محنت کی کہ ہمیں یتیم کر دیا تھا، ہماری ماں کو بیوہ کر دیا تھا، تم نے اس دین کے خاطر کیا محنت اور قربانی دی ہے؟ ہمارے تو عقائد بگڑے پڑے ہیں۔ اکثر طبقہ وہ ہے جو رسم و رواج کے نام پر، اکثر طبقہ وہ ہے جو رسم و رواج کے نام پر عقائد کے چھتڑے اڑا رہا ہے، نبوی تعلیمات کا شیرازہ بکھیرے ہوئے ہے، یہاں ہمارے خود کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی مستی میں مست بنے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک عقائد مضبوط نہیں ہوں گے وہاں تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بنیادی وجہ فاؤنڈیشن کا مضبوط ہونا۔ اگر ہم نے ایک ہی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی تو پوری عمارت ٹیڑھی کھڑی ہوگی، پھر جتنا سدھارنا چاہے نہیں سدھر سکتی۔ تو جب تک ہمارے عقائد کمزور ہوں گے وہاں تک ہم آگے کی تعلیم میں بڑھ نہیں سکتے۔ اگر بڑھ بھی جائیں گے تو کوئی مطلب اور فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ عقائد کی بہت ساری کتابیں ملتی ہے، ہم ان کتابوں کو تلاش کریں۔ پڑھنے کا ذوق بھی ختم ہو گیا، سننے کا ذوق بھی ختم ہو گیا۔ بس مسجد سے نکلیں گے تو کہہ دیں گے مول صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، کیا بیان کیا کچھ پتہ نہیں۔ ہمارا حال تو وہی ہے کہ بھائی پوری رات یوسف اور زلیخا کا قصہ سنا اور صبح اٹھ کر پوچھتے ہیں یوسف مرد تھی یا عورت تھا۔ ہمارا حال بالکل وہی ہے۔ بات سنی بہت اچھی لگی، کیا بات کی کچھ پتہ نہیں۔ ہم نیت کر کے اٹھے، چاہے کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقائد کو ہمیں سمجھنا ہے، عقائد کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ کے واسطے ہم اپنی کھوپڑی کو شریعت کی چوپڑی میں دخل اندازی نہ کریں۔ اس لیے کہ ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی نے بتلا دیا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ جو علماء بات بتلا رہے ہیں یہ تو اپنا ٹپال والا کام ہے کہ بھائی ٹپال آئی جہاں کی تھی وہاں پہنچا دی، یہ وہ کام کر رہے، یہ اپنی جیب کی کوئی بات بیان نہیں کر رہے۔ ٹپال دی ہے اللہ نے ان کے ہاتھ میں، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو پڑھا ہوا ہے، تو اس پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہم اسے پیغام کو قبول کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے، دل چاہے نہ چاہے ہمیں بات کو ماننا پڑے گا، عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے ذاتی اعمال جو ہوتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ذاتی اعمال جو ہوتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ذاتی اعمال دو قسموں کے ہیں۔ پہلی قسم کچھ اعمال وہ ہے جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اعمال وہ ہے جو مال سے تعلق رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کا ایک جز یہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، زکوٰۃ دینا اور حج کا دوسرا جز جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے مال سے۔ تو دونوں معاملات میں چاہے جسمانی ہو یا مالی ہو، دونوں چیزوں میں رحمان کے بندے رحمان کی جو رضا ہے اس میں راضی ہوتے ہیں اور رحمان کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش کیا کرتے ہیں۔ جو 13 اوصاف میں نے اجمالاً بیان کیے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ 13 اوصاف بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ بھی کم وقت لے کر آئے ہو اور میرے پاس بھی کم وقت ہے۔ 13 اوصاف بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، صرف اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جسمانی اور مالی جتنے بھی معاملات ذاتی ہے اس میں وہ رحمان کی جو رضامندی ہوتی ہے اسی میں راضی رہتے ہیں اور اسی کام کو کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان کے معاشرت اور لوگوں سے تعلقات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ معاشرے میں کیسے رہنا، زندگی کیسے بسر کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر کرنا،
یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ حقوق العباد کی بات چل رہی ہے تو میں یہاں ایک بات بتلا دوں، حقوق العباد کے اندر امت کا اکثر طبقہ ایسا ہے جو لوگوں کے حقوق کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے، ادھر کی ٹوپی ادھر اور ادھر کی ٹوپی ادھر۔ یہ تو ایک پرانی رسم ہو گئی، پورے بلون اڑا دیتے ہیں، اور بلون اڑانے کی بات تو کوسوں دور رہی، اب آدمی خود یہاں سے اڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حقوق کی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے، اور حقوق کے اندر سب سے ضروری حق میراث ہے۔ آج دیکھیں عمرے پر عمرے پڑے جا رہے، حج پر حج کیے جا رہے، مگر خود کی سگی بہن گھر میں بیٹھے بیٹھے رو رہی ہے، زکوٰۃ کی مستحق بنی ہوئی ہے، حالانکہ اس کا باپ جب دنیا سے رخصت ہوا تھا تو ساز و سامان چھوڑ کر گیا تھا، مگر نکما حرام بھائی ایسا مسلط ہو چکا اس مال پر کہ سارے مال پر قبضہ کر لیا اور اپنی بہن کو بے دخل کر دیا ہے۔ اس لیے نمازوں پر نمازیں پڑھ لینا، عمرے پر عمرے کر لینا، حج پہ حج پڑھ لینا بڑا ہی آسان ہے، مگر صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا بڑا مشکل کام۔ آج دیکھیں ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں ایک نظر ڈالیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کا اکثر طبقہ وہ ہے، کچھ لوگ اللہ ماشاء اللہ ایسے ہیں جو حق میراث کی فکر کرتے ہیں، مگر اکثر طبقہ وہ ہے جو حق میراث سے بالکل ناواقف ہے، معلوم ہونے کے باوجود تجاہل عارفانہ برت رہے۔ تو حق میراث کی بھی رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ رحمان کے حقوق کی بھی رعایت کرتے ہیں، حقوق العباد کی بھی فکر کرتے ہیں، ساری چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر دن اور رات میں ان پر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتے، کھانا کھائے، سوئے، نمازیں پڑھے، کچھ بھی کرے، ساری چیزیں عبادت بنا سکتے ہیں، بناتے ہیں۔ مرشدی و مولائی حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں عافیت کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پیشاب پانی سے فارغ ہونے جاتے ہیں، ہم انہی ضروریات کو عبادت میں تبدیل کرتے ہیں۔ بڑا آسان کام ہے، کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے، یہاں بیٹھنے میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح اٹھاؤں تب سے لے کر کچھ نہیں کھایا، اگر روزہ رکھا ہوگا تو بھی سحری تو کی ہوگی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا پیشاب پانی کرنے نہیں گیا، مگر اس کو عبادت بنانا ہے، سنت طریقے سے کرو گے عبادت بن جائے گی، سنت طریقے سے کریں گے عبادت بن جائے گی، کھانا بھی عبادت بن جائے گا، سونا بھی عبادت بن جائے گا، اس میں طریقہ تلاش کرنا ہے۔ ڈابھیل کے استاد ہے حضرت مفتی ابو بکر صاحب پٹنی دامت برکاتہم، ان کی کتاب ہے سنن و آداب، اب اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کتاب کو پڑھے۔ ہم واٹس ایپ پر تو بہت ساری چیٹیں پڑھتے رہتے ہیں، پرانی چیٹیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، بہت سی ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کو کتاب خریدنی نہ ہو تو پی ڈی ایف کی شکل میں بھی مل جائے گی، اگر کتاب خریدنی نہ ہو تو پی ڈی ایف کی شکل میں بھی مل جائے گی۔ اس کتاب کو پڑھے، سنتیں معلوم کرے، سنتوں پر عمل کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا ایسے فسادات کے زمانے میں، ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ ایک سنت زندہ کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کھانا سنت طریقے سے کھانا، اس میں بھی عبادت، آدمی پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہا ہے۔ نکاح سنت طریقے سے کریں گے، عبادت کا ثواب ملے گا، ضروریات اپنی پوری کر رہا ہے مگر وہاں بھی ثواب مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی موڑ پر ایسا نہیں چھوڑا کہ عبادت کا ثواب نہ ملے۔ آدمی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے جا رہا ہے،
ضروریات پوری کر رہا ہے، مگر اس کو سنت کے مطابق بنا دیا، عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ الغرض جتنے کام ہیں اگر ہم اس کو عبادت کی نیت سے کریں گے، سنت طریقے سے کریں گے، تو ہمیں دن اور رات مکمل عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پانچویں چیز، خوف خدا ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ خدا کا خوف، موت کا ڈر۔ ہم اس زمانے میں زندگی ایسی جی رہے کہ گویا ہم آب حیات پی کر آئے، مر کے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم زندگی ایسی جی رہے، آب حیات پی کر آ چکے، اب یہاں سے ہمیں مر کے جانا نہیں ہے۔ مگر ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو بوڑھا دادا موجود ہے اور کندھے پر اپنے جوان پوتے کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہم یہ بھرم میں نہ رہے کہ ابھی ہمارا دادا ہے، بھائی باپ ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے، دوسرے نمبر والا بھائی، میرا نمبر تو چھلے آئے گا۔ ہم یہ بھرم میں نہ رہے۔ جب کب کس کی کہاں زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ خوف خدا ہمیشہ غالب رہنا چاہیے، موت کا ڈر ہمیشہ ہمارے دل و دماغ پر رہنا چاہیے۔ اگر صرف موت کا تصور ذہن میں رہے گا ساری چیزیں کرنا آسان ہو جائے گی۔ صرف موت کا تصور ذہن میں رہے گا۔ آدمی کو بیماری کا ڈر ہوتا ہے، کسی کو شوگر ہوتا ہے تو وہ میٹھا کھاتا نہیں ہے، کیوں کہ بھائی میٹھا کھا لوں گا تو ڈائبٹیز ہائی ہو جائے گی۔ اور نمک زیادہ کیوں نہیں لیتا کہ بھائی بی پی ہائی ہو جائے گا۔ تو اس کو ڈر ہے کہ یہ لوں گا تو ایسا ہوگا، یہ کروں گا تو ایسا ہوگا۔ صرف ذہن میں اس بات کا تصور رکھے کہ مجھے مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے، ساری چیزیں بھول جائے۔ صرف اسی چیز کا تصور رکھے کہ مجھے مر کے خدا کے سامنے جانا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ ہمارے لیے سارے کام کرنا آسان ہو جائے گا، ساری چیزیں زندگی گزارنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بس ہم دعا کریں۔ اور یہ 19ویں پارے کی جو آیت میں نے پڑھی وہ پورا رکوع سورہ فرقان کا آخری جو رکوع ہے اس کو ہم جب بھی پڑھے اس نیت کے ساتھ پڑھے، چاہے ترجمہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ اس میں جن اوصاف کا تو نے تذکرہ کیا ہے وہ اوصاف میری زندگی میں منتقل فرما۔ یہ تو کر سکتے ہیں۔ قرآن جب بھی ہم پڑھے، سورہ فرقان جب بھی آئے تو یہ آخری رکوع پر جب آئے تو ہم یہ نیت کرے دل میں کہ اللہ یہ اوصاف ہماری زندگی میں منتقل فرما۔ یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہمارے نام ہیں اور اس پر عمل کرنا ہم تمام کا کام ہے۔ ہم نیت کرے کہ رحمان کے بندے بن کر زندگی بسر کریں گے۔ آج تک جتنی کوتاہیاں ہوئی، گناہ ہوئے، جتنی خطائیں ہوئی، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ ہم ایک مرتبہ عاجزی کے ساتھ اس خدا کے حضور پیش ہو جائے، اللہ ہماری ساری کمی کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ نے کیا تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، نے کیا تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، گناہوں کے داغ تیرے دامن سے دھلے یا نہ دھلے، آج ہی کر لے تو اپنے گناہوں سے توبہ، خدا جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک ساعات چل رہی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے۔ روزانہ کم از کم 5 منٹ نکال کر دعا مانگے۔ روزانہ نہیں مانگ سکتے تو کم از کم جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکال کر، کوئی نہ ہو میں اور میرا خدا موجود ہو، ہم اپنی بیوی سے پرسنل بات کرنے کا وقت تو تلاش کرتے ہیں، مگر خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا ہم نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، تلاش بھی نہیں کیا۔ صرف 15 منٹ سے عادت ڈالے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایسے کام بنا دے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارا اس خدا کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ ہمارے سارے کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ ابتدا کرے آج ہی سے، جمعہ کا مبارک دن ہے، عصر اور مغرب کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے۔ 10 سے 15 منٹ نکال کر ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائے، اپنی ضرورتیں اس خدا کے سامنے رکھے اور رحمان کا بندہ بننے کی فکر اور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود بھی محتاج ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، اس لیے کہ سننے والوں سے زیادہ کہنے والا عمل کا محتاج ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو اور ہم تمام کو
کہیں سنی جانے والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔